وہی گلیاں دیکھ کے تو ویسے ہی وہ جو نکاح والی گلی ہے وہ اسپیشلی ہم دیکھنے گئے. اس کے ساتھ ہم نے لاہور کے جو دروازے ہیں ان کا وزٹ کیا. جیسے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہمارے پاس ایک نیا ہورائزن آ گیا. ان اسٹوڈنٹس کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہم سے بھی زیادہ آ چکی. جب آپ کے سامنے ایک ایڈ گزرے ڈیجیٹل میڈیا پہ یا کسی سوشل پلیٹ فارم پہ کہ باوقار صحافی بنے صرف 1500 روپے میں. ہمارا میجر جو ہے وہ ہمارا بچہ ہے جو مارکیٹ میں جانا ہے, جس نے آگے سوسائٹی کے اندر موو کرنا ہے. ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے بچے وہ والے نہیں ہیں جو جس طرح کے ہم تھے کہ بھئی جو بتا دیا پڑھا دیا اور رک جاتے تھے اور آگے کوشچن نہیں کرتے تھے, کہ بڑوں سے سوال نہیں کرتے. اسٹیج کس طرح سے بنانا ہے یہ بھی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اور ساتھ میں لائٹس کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی کام کرتے ہیں. کس ٹائم پہ لائٹس کتنی آن کرنی ہے. ہمارے ایک جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے فیک نیوز کا, اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے ہم کسی پہ بھی اس کوئی پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں رکنا کہاں ہے. ہم بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ جہاں مرضی ایکسیڈ کریں, آپ جہاں چاہتے ہیں آپ ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایکسلریٹ کریں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ایئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین. اس وقت میں موجود ہوں میم اکثر شکیل کے ساتھ, جو کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور وہی ٹیچ کر رہی ہیں عرصہ دراز 13 سال سے, اور 8 سال سے وہ وحدت کالج فار وومن میں جو ہے وہ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ گرلز کے حوالے سے ہے. پریکٹیکلی جو ہماری میڈیا کے حوالے سے لڑکیاں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے ہے. پھر اس کے کیا سکوپ نظر آ رہے ہیں, لوگ کس قدر انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور کیا چیزیں انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں اسٹڈیز کے دوران. تو آج یہ ساری ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, ضرور دیکھیے گا, اور اپنی رائے کا اظہار بھی میرے ساتھ آپ نے لازمی کرنا ہے. بات کرتے ہیں میم سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم, ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کی اسمائل اتنی پازیٹیو ہے تو مجھے لگتا ہے صبح صبح بچیاں آپ کی اسمائل دیکھ کے فریش ہو جاتی ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے, جب آپ جاتے ہیں آپ مائنڈ فریش رکھ کے جاتے ہیں, اور پھر آگے سے آپ کو اس طرح کا پازیٹیو رسپانس بھی ملتا ہے, کیونکہ میس کام کے بچے ہیں وہ بہت الرٹ اور ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کو بھی اسی حساب سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ کے جانا پڑتا ہے. یہ تو ہے, کیونکہ اگر ٹیچر ہی بیچاری ایسے ڈل سے آگے پڑھائے گی تو بچے تو بیچارے بالکل ہی ڈل ہو جائیں گے, اور میڈیا کا مطلب تو ہر وقت ایکٹیو اور شائن رکھنا ہوتا ہے ایسے ہی. اچھا میم, کیوں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کو آج سے 13 سال پہلے تو مجھے لگتا ہے کوئی خاص اسکوپ نہیں تھا جس وقت آپ نے اس کو جوائن کیا, کیوں کیا تھا؟ اچھا, اس ٹائم پہ میس کام کا جو ایک اسکوپ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور ہمیں ہر وقت میڈیا, کیونکہ نیا نیا پرائیویٹ میڈیا آیا تھا, اور ایک میڈیا فیلڈ کے بارے میں ایک کریز تھا سب لوگوں کو کہ بھی ہاں جی ہم نے اینکر بننا ہے, ہم نے جرنلسٹ بننا ہے. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے اندر بھی ایک اسپارک پیدا ہوا تھا کہ بھئی میں بھی جو میس کمیونیکیشن ہے اس کو اسٹڈی کروں گی. اور پھر بعد میں ڈیفینیٹلی اس طرح سے جوائن نہیں کر سکی, کیونکہ میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگی, تو اس کی کچھ ایسی سبجیکٹ کی ہماری اور ہماری انسٹیٹیوشنس کی ایک ایسی تھوڑا ڈیمانڈ ہے بالکل کہ ہمیں اپنی پرائیویٹ جابس ہیں ان کو نہیں ہم اس طرح سے کنٹینیو کر سکتے, لیکن ہم اپنی گورنمنٹ جاب کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ہماری کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں, تو پھر اس کے ساتھ ہم لوگ. تو پھر میم نے سوچا کہ جس طرح سے میرے اندر ایک اسپارک ہے وہی اسپارک جو ہے وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کروں. میم گرلس کو ٹیچ کرتی ہیں, مین کے عرصہ دراز ایک 13 سال ایک ٹائم ہوتا ہے, کیا دیکھتی ہیں کہ لڑکیاں ڈے بائی ڈے گروم ہو رہی ہیں, یا ان کے اندر کوئی تیزی زیادہ آ گئی ہے, یا ڈلنیس آپ زیادہ فیل کر رہی ہیں, کیا چینجنگس آئی ہیں؟ اچھا, ڈیو ٹو ڈیجیٹل میڈیا بہت سارے چینجز آ چکے ہیں. ہم نے جس ٹائم پہ کیا تھا اس وقت ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو تھا وہ بہت ایکٹیو تھا, ہمارے پرائیویٹ چینلز جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھے اس ٹائم پہ, اور اس میں ہمیں اسکوپ بھی نظر آ رہا تھا, چینلز نئے کھلتے جا رہے تھے, تو اس وقت ہمارے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز پیدا ہو گئی تھیں. اچھا, جیسے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہمارے پاس ایک نیا ہورائزن آ گیا. ان اسٹوڈنٹس کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہم سے بھی زیادہ آ چکی ہیں. یہ مین اسٹریم میڈیا کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور اگر یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا انڈیویجول میڈیا بھی اگر جوائن کرنا چاہیں تو یہ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو اب بچوں کے پاس جو ہے اپرچونیٹیز ہم سے زیادہ موجود ہیں, اور ان کے پاس کریٹیوٹی بھی ہمارے سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا بہت ہی اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اس وقت.
اچھا، یعنی کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے جیسے چوائس کریٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ آتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو خود کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے ان کے سوالوں کے جوابوں کے لیے اور ان کو فیس کرنے کے لیے؟ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس بچے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ اب بہت زیادہ الرٹ ہو چکے ہوئے ہیں ڈیو ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بچے بہت ایکٹیو ہیں، ہماری نئی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، وہ پہلے سے پریپیئر ہو کے آتے ہیں اور وہ کویشچنس کرتے ہیں. ہمارے بچے وہ والے نہیں ہیں جو جس طرح کے ہم تھے کہ بھئی جو بتا دیا پڑھا دیا اور رک جاتے تھے اور آگے کویشچن نہیں کرتے تھے کہ بڑوں سے سوال نہیں کرتے. تو ہم جب اب جاتے ہیں کلاس کے اندر تو بچے سوال کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. ان کے اندر سیکھنے کا ایک الگ جذبہ موجود ہے بچوں میں، اسپیشلی ہم فیمیلس کے ساتھ ہیں تو بچیوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے. وہ یہ واقعی میم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم اپنی ٹیچر سے اور بڑوں سے نا وہ بڑا جھجکتے ہوتے تھے کویشچن کرنے کے لیے، لیکن اب تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی نا ڈانٹ بھی دو تو وہ وجہ پوچھتا ہے، کیوں ڈانٹا تھا، کس لیے ڈانٹا تھا، وجہ کیا ہے، کیا سمجھا ہوا ہے، ایسے ہی. اور یہ بچوں میں بھی یہی چیز آ چکی ہے. بالکل بالکل، بچے سوال کرتے ہیں، بچے رسپانس کرتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا نے لوگوں کو زیادہ ووکل کر دیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری جو انگیجمنٹس ہیں بچوں کی وہ بہت زیادہ ہیں. وہ کویشچنس کرتے ہیں، وہ اپنی افیلیشن شو کرتے ہیں. ہم اپنی افیلیشن شو کرنے کے اندر تھوڑے جھجکتے تھے، لیکن اب بچوں کے اندر وہ کانفیڈینس زیادہ ہو چکا ہے. اچھا میم، آپ نے جیسے بتایا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کویشچننگ کرتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ پریپریشنس بھی ظاہری بات ہے فیس کرنی پڑتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اس قدر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو کھلے ہینڈ سے پڑھا سکیں اور ان کو ہر چیز کا پریکٹیکل ملے، یا ابھی تک تھیوری پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ اچھا، ابھی ہم کیونکہ افیلیٹڈ کالجز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہم لمیٹیشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں، بندے ہاتھوں کے ساتھ ہی ہم کام کرتے ہیں کیونکہ اتنی بچوں کے پاس ہم لوگوں نے براڈ کاسٹ پڑھانا ہے اگر تو ہمارے پاس اتنی فیسیلیٹیشنز نہیں پرووائڈ کی جاتی کہ ہم بچوں کو کیمراز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. ابھی کیونکہ ڈپارٹمنٹ بھی بالکل نیا سٹارٹ ہوا، 3 سال پہلے جو ہے ہم نے BS اپنا پروگرام سٹارٹ کیا، تو ابھی ہمارے فنڈس بھی اس طرح سے موجود نہیں ہیں اور ہماری ابھی ریکوائرمنٹس ہم ابھی اس طرح سے پوری نہیں کر پا رہے. بچوں کو پریکٹیکل انفارمیشن ہم تھیوریٹیکلی دے رہے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی ہے اس کے اندر تھوڑا سا فلاز ہیں ہمارے جو کالجز کے اندر، مطلب نہ صرف ہمارے اور بھی بہت سارے کالجز ہیں جن کو ابھی اس طرح کی فیسیلیٹیز نہیں، آڈیو ویژول لیبس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. میس کام ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک پراپر لیب اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پریکٹیکل سبجیکٹ کی طرح سے، لیکن وہ ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا گیا، ہمیں پریکٹیکل سبجیکٹ نہیں سمجھا جاتا. ہاں، یہ بھی ایک ایشو تو رہتا ہے. اچھا میم، جو لڑکیاں آتی ہیں آپ ان کو کیا دیکھتی ہیں کہ زیادہ تر ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہوتا ہے؟ کہ مین کہ وہ ہوسٹنگ کرنا چاہتی ہیں، نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہیں، یا بیک کیمرہ کام کرنا چاہتی ہیں، کیا انٹرسٹ کیا ہے ان کا؟ اچھا، یہ بہت اچھا کویشچن ہے. بچیاں جو ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ کریٹیو مائنڈ کے ساتھ آتی ہیں اور بچیوں کے اندر جو پروڈکشن سائڈ پہ جانے کا ایک انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. ان کو اسٹیج ڈیزائننگ کا شوق آ رہا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ بہتر کریٹیو سوچ سکتے ہیں. اور پروڈکشن سائڈ پہ بچوں کے لیے جو ہماری جو خواتین ہیں اور بہت ساری بچیاں جن کے گھروں سے بھی پرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ آن کیمرہ آئیں یا رپورٹنگ کی طرف آئیں، کیونکہ اور بھی ان کے مسائل ہیں کہ ٹائمنگ کا بہت زیادہ ان کو ایشو رہتا ہے. تو ان کو پہلی تو ایک یہ چیز کہ ہمارے 9 to 5 کی جابس بچیاں سوچتی ہیں کہ یہ ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے میڈیا 9 to 5 کی جاب تو ہے نہیں. تو ایک تو ٹائمنگ کا ان کو ایشو رہتا ہے. پھر سیکنڈ یہ چیز آ جاتی ہے کہ بچیاں جو ہیں پروڈکشن سائٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل اور سیکیور محسوس کر رہی ہوتی ہیں رادر دین رپورٹنگ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے یا اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ جو ہیں ہم رپورٹنگ کی طرف جائیں گے تو ہمارا انٹریکشن زیادہ میل سے ہوگا. ایک جھجک بچیوں کے اندر ہماری، کیونکہ ہماری سوشل نارمز ایسی ہیں تو بچوں کے اندر ایک جھجک پائی جاتی ہے اور بچے اتنے بولڈ نہیں ہوتے اور فیملیز کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے بچیاں اتنا بولڈ جو ہے یا. اچھا میم، ویسے ہی بتائیے گا کہ ابھی تک جو آپ اگر پوائنٹ آؤٹ کریں تو آپ 1% دیکھتی ہیں بولڈنس بچوں میں انٹرسٹ بہت ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ بچوں کے اندر جھجک نہیں ہے، لمیٹیشن ہے. ان کو پتہ ان کی حد کیا، انہوں نے رکنا کی طرف. اچھا، یہ اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی. میں لاسٹلی نا ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی دیکھ رہی تھی
تو اس میں وہ لڑکی نا بڑے مزے سے کہتی ہے ہم پیدا ہی کنفیوزڈ ہوئے ہم اپر مڈل کلاس جو بچے ہیں نا ان کو شروع سے سکھایا گیا ہے کہ تم نے دیکھ کے ڈرنا ہی ہے ہم پہلے چیزیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہر اپر مڈل کلاس جو مینٹیلٹی ہے اس میں پائی جاتی ہیں. ذرا سا کوئی بولڈ ہوتا نہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی فیملی سے ہے. بالکل اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا جاتا کہ جب بچیاں جو ہیں کوئی سوال کرتی ہیں اور اگر کوئی اوپینین رکھتا ہے تو ابھی بھی ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ اگر اوپینین رکھتے ہو تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اچھا میم بہت ساری بچیاں جو پڑھتی ہیں تو کبھی کوئی ایسا فنکشن ہو یا کوئی چیز ہو جو وہ الگ سے دیکھیں تو آپ سے آ کے ڈسکس کرتی ہیں کہ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے تھے اور یہ اس طرح سے ہوا تھا. بالکل ایسے ہی بچے کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی ہمارے کالج کے اندر ڈرمیٹک سوسائٹی ہے اور ہمارے بچے جو ہیں جو نہ صرف وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز این آرٹسٹ اور اس کے ساتھ وہ اسکرپٹ رائٹنگ کے اندر بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں. پھر ساتھ میں جو لائٹنگ ہے اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے پلے کو تھیٹریکل پلے کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے آپ نے اسٹیج کس طرح سے بنانا ہے یہ بھی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور ساتھ میں لائٹس کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی کام کرتے ہیں کس ٹائم پہ لائٹس کتنی آن کرنی ہے کون سی بجھانی ہے یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس نے مطلب ہمارے ساتھ ہم سکھاتے ہیں ہم بچوں کو گروم کرتے ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ میں بذات خود اسی کالج سے پڑھی ہوئی ہوں تو یہاں پہ یہ چیز میں مانتی ہوں اور بڑا زبردست قسم کا مانتی ہوں کہ یہاں پہ بیک سپورٹ جو ہے وہ ٹیچرس بہت زیادہ کرتی ہیں بہت زیادہ کرتی ہیں. بچوں کی گرومنگ کے اوپر ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. بچوں کی ووکلز اچھے ہونے چاہیے. ہماری ملی نغمہ سوسائٹی ہم نے اسپیشلی اس لیے ارینج کیا. بہت سارے کالجز کے اندر میوزک ٹیچرز موجود نہیں ہیں لیکن ہم اپنے کالج کے اندر بچوں کو میوزک ٹیچر کے ساتھ پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ ان کے ووکل زیادہ اچھے ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ آف اینڈ آن جو ہے کریٹیو رائٹنگ کے کمپٹیشنز جو ہیں وہ کرواتے ہیں ہم لوگ تاکہ بچوں کی کریٹیو لرننگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جائے. یہ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ جو وحدت روڈ کا یہ جو کالج ہے نا یہ ایک اسکول کا ایک اور کالج کا ایک ایسا امتیاز ہے یہاں پہ نہ بچے خراب ہوتے ہیں نہ بہت ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ بڑی ڈیولپ کی جاتی ہے اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ نارمل رہیں اور وہ سیکھیں بھی تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کیونکہ میں خود یہاں سے کر کے گئی ہوں. اچھا میم آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں 4 سال 5 سال کے یعنی کہ بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے ان کو اتنی تھیوری پڑھائی جاتی ہے اتنی محنت کی جاتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب آپ کے سامنے ایک ایڈ گزرے ڈیجیٹل میڈیا پہ یا کسی سوشل پلیٹ فارم پہ کہ باوقار صحافی بنے صرف 1500 روپے میں تو آپ کے خیال میں وہ 2 ماہ میں 1500 دے کے باوقار صحافی نہیں بن سکتے؟ ہمارے جرنلزم کے کچھ ایتھکس ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جب بچوں کو بتاتے ہیں ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں پریکٹیکل نالج تو ہم اپنی طرف سے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جائیں گے جب میڈیا ان کو فیس کرنا ہے تو انہوں نے کس طرح سے جا کے آگے ڈلیور کرنا ہے. اب باوقار صحافی کا آپ ڈیفینیٹلی کانٹینٹ بھی آپ دیکھیں گے. اس وقت جو دوڑ ہے وہ ویوز کی دوڑ ہے اور آپ 1500 کے اندر جو صحافی آپ کے سامنے آئے گا وہ صرف اپنے ویوز کے لیے اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے. تو وہ بچے جو کہ یا جو لوگ اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ان کی ویورشپ بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی طرح کی سی ہوگی. تو جو ہم صحافت پڑھاتے ہیں وہ اس کا ایک مقصد ہے ہم ایک ذمہ دار صحافی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ذمہ دار بنے بالکل ذمہ دار صحافی بنے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو میسج ڈلیور کرنا ہے. ہمارے ایک جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے فیک نیوز کا اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے ہم کسی پہ بھی اس کوئی پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ نے ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے اندر ہم بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو فیک نیوز سے بچانا ہے اس کو اسپریڈ کرنے سے بچانا ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ ہم جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں یا فیس بک یا انسٹاگرامرز ہیں ان کا کنٹینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یا وہ ویسے ہی وائرل ہو گئے ہیں کسی نہ کسی اپنے اسٹنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے بس ان کو ایک شہرت مل گئی ہے. کیا آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز دیکھتی ہیں کہ وہ ان سے بھی متاثر ہیں؟ اچھا ایسے
بات یہ ہے کہ ان کی کمیونٹی اور ہے, ان کو دیکھنے والے لوگ جو ہیں, جو ان کی ویورشپ ہے وہ اور ہے. ڈیفینیٹلی جب کوئی نئی چیز آتی ہے, وائرل ہوتی ہے, اور سارے لوگ جو ٹرینڈ کی خاطر اس کو اڈاپٹ ڈیفینیٹلی بچے کر رہے ہیں. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سوشل نارمس ہیں جو کہ ہمیں روک دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں رکنا کہاں ہے. ہم بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ جہاں مرضی ایکسیڈ کریں, آپ جہاں چاہتے ہیں, آپ ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایکسلریٹ کریں اس میڈیا کے پروفیشن کے اندر, لیکن آپ نے ایک لمیٹیشن اپنی لازمی رکھنی ہے. یہ بڑی زبردست قسم کا میسیج تھا, اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ یہ میسیج جانا چاہیے کہ آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے رکنا کہاں ہے. صرف ان سے امپریس ہو کے اپنی لائف کو اسی پلیٹ فارم پہ لے کے نہیں چل پڑنا, آپ نے خود کو اپنے ہی لمیٹیشنس میں رکھنا ہے, اپنی پہچان اپنے طریقے سے بنانی ہے. میم لاسٹ کریں گے کوئی اچھا سا میسیج جو آپ دینا چاہیں آج کل کے اسٹوڈنٹس کو جو کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سے ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میڈیا کسی بھی طرح سے بچیوں کے لیے انسیکیور نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, اور آپ آگے نمائندہ ہیں بہت ساری بچیوں کی. بچیوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے لیے کوئی اچھا ڈیسیجن لے رہی ہیں تو وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک اچھا ڈیسیجن ہی لے رہی ہیں, اور اس کو دے آر دا ریفلیکشن آف دیئر ہول سوسائٹی. تو ان بچوں کو یہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بچوں کو کہ میڈیا ایک ایسا سیف پلیس ہے جہاں پہ وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں. اچھا میم, جنریشن گیپ کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بڑا ایک سسٹم رہا ہے, بڑا بادب سا جتنے بٹھایا ہوتے بہ گئے, آنکھیں دکھائیں تو ہم بس ختم. نئی نسل میں یہ چیز دیکھتی ہیں یا کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گیپ زیادہ ہے, یا ہم نے اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کی ہے؟ اچھا, یہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جنریشن گیپ جو ہے بہت کم کر دی ہے. ہمارے پیرنٹس کی طرف سے جب بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو ہم رک جاتے تھے وہیں پہ. اور اس کے بعد اب جو جنریشن آئی ہے, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم ان کا جواب دیتے ہیں, ہم چیزیں سمجھاتے ہیں. پہلے ہمیں صرف بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو ہم اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. لیکن اب جو کلچر کیونکہ چینج ہو گیا ہے, اب جو نیا کلچر ہے یا نئی نسل کے ساتھ ہم نے اگر ایک اچھا جوڑ بنانا ہے, تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ جو ہمارے سے چھوٹے ہیں ان کے مسائل بڑے ہیں, کیونکہ ان کو حل نہیں آتا اپنے مسائل کا نا, تو ہم ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پوری چیزیں بات ایکسپلین کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ہم جس چیز میں کیوریس ہو جاتے تھے نا کہ بھئی کیوں منع کیا جا رہا ہے, اور ہم چوری چھپے اسے کرنے کی کوشش میں کرتے تھے, تو ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ جو جنریشن ہے ان کو وہ کام چوری چھپے نہ کرنا پڑے. ہم انہیں کھل کے بتا دیں کہ بھئی آگ کو ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے, کنفرم جل جاؤ گے. ہم انہیں اگلی بات بھی بتاتے ہیں, صرف یہ نہیں کہتے کہ ڈونٹ ٹچ, اگلی بات بھی بتاتے ہیں. اچھا میم, آپ ابھی بتا رہی تھیں تھوڑی دیر پہلے کہ آپ لوگوں نے اندرون کی بھی سیر کو لے کے گئے ہیں, بچوں کو تھوڑا سا کلچر بھی دکھایا ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے پوئٹ ہیں ان کے ساتھ ان کو فیملیئر بھی کیا ہے, وہ تمام ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. اچھا, ہم کیونکہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم اویئر کرتے ہیں کہ اپنی کلچر کے ساتھ جو ہے نا, وہ اپنے کلچر کے ساتھ کس طرح سے اچھی طرح جڑ سکتے ہیں. آگے بچے جو ہیں ہمارے, کیونکہ کلچر سے, ثقافت سے, اپنی روٹس سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اکوپڈ کیا جائے, ان کے زیادہ سے زیادہ ذہنوں کو انرچ کیا جائے. ہم نے اندرون شہر کا ان کو بچوں کو وزٹ کروایا, ان کو وہ جگہیں دکھائیں جو نارملی لاہور میں ہوتے ہوئے بچے نہیں دیکھ پاتے ہیں, اور ان کو نالج. بالکل ہمارے بہت سارا بیکاز ہم بچوں کو نا بہت اپنا پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں, کہ بچیوں کے لیے اسپیشلی ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھی ناک کی سیدھ میں جانا ہے, ناک کی سیدھ میں ہی آپ نے جی سیدھے جاؤ, واپس اور سیدھے آپ نے آنا ہے. تو اسی طرح سے ہم بچوں کو سمجھا کے بھیجتے ہیں. اب ان کے لیے ہم ان کو کلچر سے ایک آشنائی دینے کے لیے ہم لوگ ان کو لے کے. میم کیا ایکسپیرینس رہا تھا بچوں کے, کیا ایکسپریشنس تھے اندرون کی گلیاں دیکھ کے؟ اچھا, بچوں کو کیونکہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا, وہی گلیاں دیکھ کے تو ویسے ہی وہ جو نکاح والی گلی ہے وہ اسپیشلی ہم دیکھنے گئے. اس کے ساتھ ہم نے لاہور کے جو دروازے ہیں ان کا وزٹ کیا, وزیر خان مسجد تھی اور دہلی کے گیٹ
والی سائڈ پہ جو ہمارے حمام تھے. یعنی کہ بچوں کے لیے کیا انٹرسٹنگ فیکٹ تھا کہ وہاں پہ تو ان کی بس مائنڈ اڑ گیا کہ یہ ہم کیا دیکھ لیا بھائی. اچھا ان کا انفراسٹرکچر جو بچوں کو زیادہ اٹریکٹ کیا, پھر ساتھ میں جو حویلی سسٹم تھا, جو نقشہ آرٹ گیلری والی سائڈ پہ بچوں کو بہت زیادہ اٹریکشن فیل ہو رہی تھی. بچوں نے کا اب جو بچے ہیں ان کے لیے حویلی کا جو بڑا صحن ہے, اب صحن اس طرح سے کھلے نہیں ہوتے. بچوں کو وہ بہت اٹریکٹ کر رہے تھے, اور وہاں کی جو ہسٹری تھی, لوگوں کی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے, جو ہسٹری انہوں نے وہاں سے جا کے نوٹ کیے. اب ڈیفینیٹلی ہم بچوں کو جب تک لے کے نہیں جائیں گے, بچوں کے سامنے جب تک کھولیں گے نہیں ان چیزوں کو, تب تک انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے گھروں کے لیے کتنی قربانیاں دیں. وہاں پہ ایسے بہت ساری گھر موجود تھے جو بچوں نے دیکھے, اور بچے جو ہیں بہت زیادہ جو آپ اگین وہی بات آتی ہے کہ آپ اپنے کلچرل سروائیول کے لیے جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یس اگین ہم وہاں پہ گئے, ہمیں پتہ چلا کہ بھی یہ ہماری ثقافت ہے. میرا ایک اپنا ایک انٹرسٹ آتا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی وہاں جائیں, کم ہی جانا ہوتا ہے لیکن جائیں نا تو ایک عجیب سا وہ نارکلی سا فیکٹ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ بڑا وہ جیسے کہ نا لکھنؤ کا ادب اور یہ وہ بڑا فیل ہوتا ہے. تو کیا وہ جو آپ نے ان سے کوئی ایک لکھوایا ہوگا کہ آپ کا سفر نامہ یہ کیسا رہا, یہ سب رہا, تو کسی نے اس میں ایسے بھی کوئی فنی فیکٹس ایڈ کیے؟ اچھا, آ رہی تھی مغلیہ والی. بچے جب گئے ہیں تو بچوں نے تو بہت زیادہ چیزوں کو آبزرو کیا تھا. ہماری آبزرویشنز جو ہیں ہم اور طرح سے آبزرو کرتے ہیں. بچوں کے زیادہ انٹرسٹ اب دوسرے ہو چکے ہیں, کھانے کی جو انٹرسٹ ہے, جو اندرون شہر ہے وہ بچوں کو زیادہ انٹرٹیننگ لگا کھانے کے لحاظ سے بھی. انفراسٹرکچر اور باقی ساری چیزیں تو تھیں ہی اٹریکٹیو, لیکن جو سب سے زیادہ بچوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا وہاں پہ اسٹریٹ فوڈ کر رہا تھا, اور وہاں پہ اور مختلف طرح کی وہاں کی جو ان کا ایک انوائرمنٹ ہی الگ تھا وہاں پہ کھانے پینے کی. کیا سمجھتی ہیں جو آج کے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے ٹیچرز کی طرح ہیں, یا جسٹ جاب ہو گئی, بچوں کے پاس گئے, تھیوری پڑھائی, واپس آ گئے, بچوں کی سینس وہیں کی وہیں رہ گئی, سیکھتے ہیں سیکھیں, نہیں سیکھتے نہ سیکھیں, یا ایک زیادہ تعداد کس کی ہے, یعنی کہ پرسنٹیج اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو زیادہ کس کی ہے؟ اچھا, جو ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, جو ہمارے گھروں سے یہ بچے جو آتے ہیں, اب کیونکہ مائیں اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتی ہیں ان کے لیے. ہماری ماؤں نے ہمیں سمجھایا, سکھایا, اور وہ ابھی بھی ہمارے لیے ورڈ ہے. اچھا, اب ہمارے بچوں جو اب یہ جو نئی نسل ہے, یا جو اب ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے بھی وہی پیرامیٹرز ہیں, مائیں اسی طرح سے ہی ورڈ ہیں, لیکن ان بچوں کی گرومنگ اس طرح سے نہیں کی جا پا رہی, بیکاز ہمارا میڈیا بہت واسٹ ہو چکا ہوا ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ہمیں ایک اور طرح سے لے کے چل رہا ہے, اور ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ تو ہمیں ایک اور ہی دنیا دکھا رہا ہے. تو ان بچوں کی گرومنگ کے لیے ہم کوشش تو کر رہے ہیں, ہاں, لیکن اگر آپ اساتذہ کرام کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے اساتذہ جو ہیں, مطلب وہی اگین ریشو جو ہے وہی ہمارے اپنی کمیونٹی کے مسائل زیادہ ہیں. ہم اپنے کمیونٹی مسائل کے اوپر اگر زیادہ فوکس کریں گے, اور ہمارا جو مین فوکس ہے ہمارے بچے ہیں, اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بجائے ہم اپنے کمیونٹی مسائل کو اگر فوکس کرنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کا ایک ایفیکٹ الگ جائے گا. ہمارا میجر جو ہے وہ ہمارا بچہ ہے, جو مارکیٹ میں جانا ہے, جس نے آگے سوسائٹی کے اندر موو کرنا ہے. ہم اس کو کیا دے رہے ہیں, ہم اس کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, اس کو کتنا گروم کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو جو بہتر, مطلب ایک استاذ, ہمارے اساتذہ نے ہمیں پین لے کے تک پروڈکٹ, ہاں, انہوں نے ہمارے لیے ایفرٹس کی ہوئی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے. ہاں, اور یقیناً بہت سارے اساتذہ ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور جان لگاتے ہیں, لیکن بہت ایسی ریشو بھی پائی جاتی ہے جو لوگ آتے ہیں اور ایگزیکٹلی یہ ہماری ٹیچرز بھی تھیں کچھ. میں ابھی میم سے جب میں آئی ہوں بات کر رہی تھی کہ کچھ ٹیچرز یاد ہیں, کچھ ٹیچرز کے نام بھی نہیں یاد, حالانکہ پڑھے ان سے, لیکن ان کے نام بھی کیوں, انہوں نے پین نہیں لی تھی, انہوں نے اپنا پروڈکٹ, اپنا سبجیکٹ ڈیولپ ہی نہیں کیا تھا ہمارے اندر. میم لاسٹ کریں گے, بہت ٹائم لیا آپ کا, دل تو کہہ رہا ہے اور باتیں کروں آپ کے ساتھ, بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ایک لاسٹ میسیج اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ ایز اے میس کمیونیکیشن ٹیچر اور ایز اے میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ, آپ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو صرف میس کام تک ہی محدود نہیں رکھنا, یا اپنے صرف
جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں کہ ہم نے آتے ساتھ ہی اینکر بن جانا ہے یا پھر ہم نے آتے ساتھ ہی رپورٹر بن جانا، ہاں تو ہمارے پاس اس وقت میس کام کے اندر آگے بہت ساری فیلڈز ہیں، ہمیں ان کی طرف بھی جانے کی کوشش کرنا اب کیونکہ ڈیمانڈ ہے سوسائٹی کی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم ان کی طرف بھی موو کریں. تو ہمارے پاس اب ایک نیا ہورائزن آ چکا ہے، ہمیں ان تمام چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ہم نے آگے تک جانا ہے. سو مچ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج بہت مزہ آئے گا، اسپیشلی آج کا جو یہ سیشن تھا، آج کا جو یہ انٹرویو تھا، جو لوگ میڈیا پڑھ رہے ہیں یا آگے میڈیا پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. مزید اگر آپ چاہیں کہ ہم میم سے اور بھی باتیں کریں تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا، ہم ایک سیشن اور کر لیں گے میم کے ساتھ. اور دیکھتے رہیے پاکستان آن ایئر، کیونکہ یہاں پہ آنے لگے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے انٹرویوز، نئے اور اچھوتے قسم کے ٹاپکس لے کر. سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. دیکھتے رہیے پاکستان آن ایئر. دیجیے انہر موئن کو اجازت. اللہ نگہبان.